الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اتلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو اتلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود قبر میں محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کی عظیم الشان محفل اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مجھ سے پیشتر آپ نے کئی نعتیں منقبتیں سماعت فرمائی اسی عنوان کے تحت سے میں نے قرآن کریم کی ایک بلکہ کئی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی کے اپنے بیٹے کی کو نصیحت جو آپ نے فرمائی ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن کریم کے 21ویں پارے کی ایک سورت ہے جس سورت کا نام ہے سورہ لقمان اس سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا تذکرہ فرمایا ہے ابھی مجھ سے پیشتر مخدوم گرامی مرتبت حضرت حافظ و قاری انوار احمد صاحب قبلہ سے ایک شعر آپ نے سماعت فرمایا رکھ دیتے ہیں قدموں میں رکھ دیتے ہیں سر قدموں میں لقمان وغیرہ یعنی جس شعر کا آپ نے اس شعر میں جس شخصیت کا تذکرہ فرمایا ہے وہ اللہ کے ایک قول کے مطابق نبی تھے اور جمہور کے قول کے مطابق وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے حکیم تھے ان کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ یاد کرو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اے میرے بیٹے اللہ کی ذات میں کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے ایک باپ کی ایک اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے
اولاد کی پرورش کیسے کرنی چاہیے، اس کا بہت اچھا تذکرہ اور بہت اچھی تعلیم قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی چیز کہ اپنے اولاد کو شرک سے بچاؤ، لا تشرک باللہ، کبھی بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ جب تک ہمیں شرک کی معرفت نہیں ہوگی، شرک معلوم نہیں ہوگا، تب تک ہم کیسے یہ جان سکتے ہیں کہ یہ عمل شرک ہے، اور شرک یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو چاہے تو اپنی رحمت کے صدقے طفیل معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی بخشش کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ جس کی موت شرک کی حالت میں ہوئی، اس کی بخشش کبھی نہیں ہو سکتی۔ شرک کے علاوہ چاہے کوئی کتنا بڑا گناہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو اسے معاف فرما سکتا ہے۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرانا۔ اللہ کی ذات یعنی جس طریقے سے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ، یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں متعدد جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ بہت مشہور سورہ مبارکہ ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ کے اسماء ذاتیہ جو مشہور و معروف ہے وہ اللہ ہے، اور صفاتی نام یعنی پیدا کرنے والا یہ اللہ ہے، موت دینے والا یہ اللہ ہے، زندگی دینے والا یہ اللہ ہے، اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا، یہ وہ تمام صفات ہیں اللہ کی۔ یہ اللہ کی قدرت میں اللہ جسے چاہے بیماری دے، جسے چاہے شفا دے، اللہ جسے چاہے زندگی دے، جب چاہے موت دے، اللہ جسے چاہے اولاد عطا کرے، جسے چاہے اس سے محروم رکھے۔ یہ اللہ کی اسماء صفاتیہ ہیں، جیسے سمیع، علیم، جاننے والا، سننے والا، دیکھنے والا، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ تو اس میں اگر ٹھہراتا ہے تو یہ شرک ہے، اس کے علاوہ شرک نہیں ہے۔ اب جو لوگ جنہیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ علم دین حاصل کریں اور روزگار کے حصول دولت کے لیے، کمانے کے لیے جب سعودیہ عربیہ جاتے ہیں اور 2-3 سال رہنے کے بعد واپس آنے کے بعد اپنے ہی ماں باپ کو، اپنے ہی گھر والوں کو، اپنے ہی ساتھیوں کو بلا وجہ مشرک کہنے لگتے ہیں۔ زمانے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بغیر سمجھے مجھے کسی کو مزار پہ جاتے ہوئے دیکھ لیا تو مشرک ہو گئے۔ آپ اس سے سب سے پہلا یہ سوال کریں کہ تمہیں یہ کس نے حق دیا ہے کہ تم مشرک کہو؟ پہلے تم شرک کی تعریف کرو۔ یقین مانے وہ شرک کی تعریف ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر وہ شرک کی تعریف کر دے گا اسے شرک کی تعریف ہی نہیں معلوم۔ یہی وجہ ہے کہ جنہیں تعلیم نہیں معلوم نہیں ہوتا، جو علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، جنہیں کتابیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور جو علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے یا تقاریر ان کی نہیں سنتے، یا سنتے ہیں تو توجہ سے نہیں سنتے، یا ہماری ساری توجہ نعت اور دیگر چیزوں پر رہتی ہے، اور جو بنیادی چیز ہے شرک کے بارے میں اور عقیدے کے بارے میں
یہ سب سے پہلی چیز ہے، سب سے بنیادی چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں یہ فرمایا کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، گناہوں سے بچو، شراب سے بچو، جوات سے بچو، زنا سے بچو اور تمام گناہوں سے بچو، وہاں پر جگہ جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پہلے ایمان کا تذکرہ فرمایا، ایمان کے بعد کسی عمل کا تذکرہ فرمایا۔ اسی جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کا تذکرہ فرمایا، پہلے شرک سے بچنے کا تذکرہ فرمایا۔ کوئی اگر کسی کو مشرک کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے مسلمان نہیں مانتا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ مشرک مطلب وہ مسلمان ہے ہی نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ عجیب حال ہے، ہمیں مشرک بھی کہتے ہو اور پھر جب موقع ملتا ہے ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہو، موقع ملتا ہے تو ہمارے سارے کام کرتے ہو، لیکن جو مشرک ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اور جو مشرک نہ ہو، اگر کوئی اس کو مشرک کہے تو شرک کا فتویٰ لگانے والا، مشرک کہنے والا اگر کسی ایسے مسلمان کو مشرک کہتا ہے جو مشرک نہیں ہے تو خود مشرک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کسی کو کافر کہنا، کسی کو مشرک کہنا یہ تمہارا اختیار نہیں ہے، جب تک کہ شریعت سے اپنے اصول اور بنیاد اصول پر اسے مشرک نہ قرار دیتی ہو۔ اور شرک یہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک جاننا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ لیکن اگر قرآن کریم آپ پڑھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں تذکرہ موجود ہے وہاں پر انہوں نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں اللہ کی عطا سے بیماروں کو، کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں اور اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں مادرزاد اندھا، مادرزاد جو پیدائشی کوڑی ہے جسے کوڑ کا مرض ہے، وہ آتا آپ اس کے سر پر دست اقدس پھیر دیتے، اس کے لیے دعا فرما دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ اور کوئی مردے کو ٹھوکر مار دیتے تو زندہ ہو جاتا۔ اسی لیے آپ کا نام مسیح ہے، آپ کو مسیح اللہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ شفا دینے والے۔ اب ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تذکرہ موجود ہے وہاں پر آپ نے یہ کہا اپنی قوم سے کہ میں وہ ہوں کہ جب میں بیمار ہوں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے صحت دیتا ہے۔ اور ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بیماروں کو شفا دیتا ہوں اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں۔ تو دونوں میں تضاد ہو گیا، دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ آئے تو اللہ کی جو بھی صفات ہیں وہ سب قدیم ہیں، وہ سب ازلی ہیں، وہ سب ابدی ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا۔ اور جو دوسرے لوگوں کے بارے میں صفات آئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا دیگر انبیاء کرام کے بارے میں، وہ سب حادث ہیں، وہ سب جو ہے عطائی ہیں، اللہ کی عطا سے ہے۔ بغیر اللہ کی عطا کے کوئی ایک پرندے کو نہیں زندہ کر سکتا، کوئی ایک مکھی کو نہیں زندہ کر سکتا، کوئی ایک پتا اور ذرہ نہیں ہلا سکتا۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، بشرطے کہ ہم ان عقائد کو جانیں۔ جب ہم اس کی تعلیم حاصل کریں گے، جب اس کے بارے میں معلوم ہوگا تب ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں، ورنہ ہم کے دام میں، ان کے فرے میں آ سکتے ہیں۔ میں نے یہ مختصر سی بات عرض کر دی۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا جہاں تذکرہ فرمایا تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر حضرت مولانا محمد خورشید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ پڑھ جائیں۔
حضرات ہمارے لیے بہت سعادت کی بات کہ آج کے اس محفل پاک کے خصوصی خطیب اہل سنت مولانا مفتی خورشید عالم صاحب قبلہ مدد اللہ العالی استاد جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسوی تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد آپ حضرت کا نصیحت آمیز خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر اور آپ سماعت کر لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ او فی السماوات فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کہ اے میرے بیٹے، اگر تم کوئی نیکی کرو گے، چاہے تم زمین کے کسی حصے میں چھپ کر کرو یا زمین کے کسی ذرے میں چھپ کر کرو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کو اور اس برائی کو تمہارے سامنے لا کر تمہارے سامنے کر دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام باریکیوں کو جاننے والا ہے، اس کے لیے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ اندھیرا ہے، یہ اجالا ہے، یہ دن اور رات ہے، لیکن اس کی صفت ایسی ہے، اس کی شان یہ ہے، وہ آنکھ سے پاک ہے، وہ نیند سے پاک ہے، اس کی نگاہ رحمت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر مزاج ملا کہ ہم اگر کوئی بھی عمل چھپ کر بھی کریں، چاہے وہ اچھا عمل ہو چاہے وہ برا عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے ہمارے سامنے کر دے گا اور سب کے سامنے کر دے گا۔ پھر اللہ کے نبی حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز کو قائم کرو۔ پہلے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم جو ہے شرک سے بچو، شرک نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد نصیحت کی کہ تم نیکی کرو چاہے گناہ کرو، اس بات کا دھیان رہے کہ تم اگر چھپ کر بھی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے، اس کی نگاہ رحمت سے تم چھپ نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ کے پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نماز کی تعلیم دی، یعنی سب سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے، عقیدے کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، اس کے بعد ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں نماز میں لذت حاصل ہوگا، لذت اور سرور حاصل ہوگا۔ لیکن اگر صرف محض کھانا پوری کے لیے ہم صرف ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں، اپنا وقت گزار دیتے ہیں، اور صرف یہ جب اللہ کا خوف دلوں میں نہ ہوگا تو پھر ہمیں نماز میں لذت اور سکون بھی نہیں ملے گی۔ ہمیں گناہوں سے بچ کر اگر عبادت کریں گے تو اس کی لذت بھی ملے گی، اس کا سکون بھی ملے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمام بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ نماز سے پہلے ہم ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور عقیدے کی درستگی کے بعد ہم اگر نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گی۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اب ہم نماز پڑھ کر صرف اپنے اوپر دھیان نہ دیں، بلکہ اپنے معاشرے میں وہ لوگ جو لوگ دین سے دور ہیں، جو لوگ نماز سے دور ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کسی عالم کی، کسی حافظ کی یا کسی امام کی اکیلی تنہا ذمہ داری نہیں ہے، ہر امت مسلمہ کے ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ نیکیوں کا حکم دے، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے لوگوں کو روکے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب نیکیوں کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے تو لوگ جو ہے طرح طرح کی باتیں کریں گے، اس سے تمہارے دلوں کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اس بنیاد پر جو تمہیں تکلیف پہنچے، وَاصْبِرْ، اس پر صبر کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہمت والا کام ہے، یہ سب کا کام نہیں ہے کہ دین کا
کا کام بھی کرنا اور سوچیں کہ دین کا کام کریں اور ہمیں لوگ اپنے ہاتھوں پر لے لیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو معلم کائنات تھے، جو رحمت للعالمین تھے، آپ ان کی مکی زندگی کو پڑھیں۔ جب آپ نے دنیا کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا تو کون سی ایسی مصیبتیں ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو نہیں پہنچائی گئی؟ یہاں تک کہ اپنا وطن عزیز انہیں چھوڑنا پڑا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، دین کے راستے میں تمہیں جو تکلیف پہنچے، تمہیں جو مصیبت پہنچے، اس پر صبر کرو۔ یہ بہت بڑا، یہ بہت ہمت والا کام ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے ملو تو خوشروئی سے ملو، چہرے کو پھیر کر نہ ملو، چہرے کو بگاڑ کر نہ ملو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور جب زمین پر چلو تو وقار سے چلو، سر جھکا کر کے چلو اور اکڑ کر نہ چلو۔ اکڑ کر چلنے والے کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تبارک و تعالی ہر غرور اور تکبر اور گھمنڈ والے کو پسند نہیں فرماتا، کسی کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْصِدْ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور جب تم چلو تو درمیانی چال چلو، بہت اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ اسی زمین پر تم چل رہے ہو۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی زمین کے اندر تمہیں جانا ہے۔ زمین کا نمک جس نے بڑے بڑے فرعونوں کو گلا کر رکھ دیا، تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے۔ جب زمین پر چلو تو میانہ روی سے چلو، درمیانی چال چلو، بہت اکڑ کر نہ چلو اور بہت دھیرے نہ چلو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز پست رکھو، بہت تیز بولنا۔ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، گدھے کی آواز سب سے تیز ہوتی ہے اور سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اگر تم بھی گرج گرج کر بولتے ہو، تم بھی چیخ کر بولتے ہو، تو ایک انسان میں اور ایک گدھے میں کیا فرق رہ گیا؟ کیا فرق رہ گیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت تھی، جس کا مختصر تا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش کس طریقے سے کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نصیحت کو بیان فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں اگر کسی قسم کی قصدن عمدن یا سہون غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔